بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے سورہ ہود کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سورہ یونس کی طرح توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ نمبر 2، آسمان و زمین اور ان میں موجود منافع پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اس سے مقصود نیک اور گناہ گار انسان میں امتیاز کرنا ہے۔ نمبر 3، مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا ہے کہ مومن مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر شکر کرتا ہے، جبکہ کافر نعمت ملنے پر تکبر و غرور کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا ہے۔ نمبر 5، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے۔ چنانچہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے قوموں کے واقعات بیان کرنے سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے۔ نمبر 7، دین میں استقامت کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا سرکشی بردباری کا راستہ ہے اور کفر و شرک کی طرف میلان جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔ نمبر 8، نماز کو اس کے اوقات میں قائم کرنے اور نیک اعمال پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 9، دین کی دعوت سے اعراض کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی اور متقی لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب انفرادی اور اجتماعی اصلاح میں بہت فائدہ مند ہے۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔